الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور اس میں اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں مقام نبوت عطا فرمایا انہیں ممتاز فرمایا، اور پھر ان مقام نبوت والوں میں بھی جن کو مقام رسالت عطا فرمایا ان کا شرف بلند ہوا، اولو العزم رسل کہلائے، اور ان سب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ کہلائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت ہو، جب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک امتیں ہوں، ان کے اندر ایک چیز اگر دیکھی جائے تو بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آ جائے گی، مطالعہ کرنے سے تفاسیر اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ایک بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ اللہ والے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ پہلی امتوں میں بھی تھے، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اپنا فیضان لٹا رہے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام پہلی امتوں میں بھی تھے، اور الحمدللہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں بھی موجود ہیں، اور قیامت تک اللہ پاک کی رحمت سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج مدنی چینل کے ناظرین ہم نے جو ذکر خیر کرنا ہے اور سننا ہے وہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک امت کے کچھ مبارک افراد کا، ان کا جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا، وہ جن کی رفعت و عظمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشادات فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر میں ان کے واقعے کو مفصل طریقے سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ تفسیر ساوی ہو، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر بغوی ہو یا دیگر تفاسیر ہوں، ان کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آج جس قرآن کریم کی صورت کے حوالے سے آج ہمارے مدنی پھول شامل رہیں گے، اس میں مدنی چینل کے ناظرین یہ صورت پڑھنی بھی ہوتی ہے جمعہ مبارک کے دن، اس صورت کو پڑھنے کے ایک خاص فضائل و برکات بھی ہیں۔ میری مراد ہے سورہ کہف، اور جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اصحاب کہف۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کے صدقے میں ہم سب کو اپنی محبت کا جام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رضا والے کام کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اصحاب کہف کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، تو اس کو سیکھ کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ اور اس کو معمول بنانا ہے۔ ابتدا کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، انشاءاللہ پھر نعت رسول مقبول بھی سنیں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی رہے گا۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اب انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے چاچا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. جن کے لب ہائے مبارک کھلے حضور گفتگو فرمائیں تو حضور کے دندان مبارک سے نور کی لاٹیں نکل جائیں. کیسی نور کی سرکار ہے. رات کے اندھیرے میں کمرے میں تشریف لائیں، چراغ جو ہے بجھ جائے، حضور کے نور سے کمرہ روشن ہو جائے. کیسی نور کی سرکار ہے. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کرم فرمائیں، چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، حضور کے نور سے سارا گھر منور رہتا ہے. کیسی نور کی سرکار ہے. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کریں یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلے کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دیں، کوئی جو ہے میرے لیے آیت مجھے عطا فرما دیں، نشانی عطا کر دیں. حضور حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی چھڑی کو نور سے تبدیل فرما دیں. تو کیوں نہ کہیں نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ
پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست کوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نعت خان اسلامی بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور یوں ہی حضور علیہ السلام کی، نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے گیت جو ہیں وہ گاتے رہیں۔ آج ذکر ہونے جا رہا ہے اصحاب کہف۔ کہف صاحب پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کہ آخر یہ قصہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ اور ہی بات کر لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے انتخاب کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر جو ایک درس ہے، یعنی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت، ان کے ساتھ تعلق یہ بندے کو کس طرح سے فائدہ دیتا ہے، اس کا بھی بیان ہے اس کے اندر۔ پھر اپنے ایمان کی فکر بندے کو کس انداز میں کرنی چاہیے، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات ان حضرات نے کیے، اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، کس طرح سے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یہ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بنیادی بات یہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یوں کہہ لیں کہ اس کی ترجمہ و تفسیر، اور پھر نیک بندوں کا ذکر، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ ارشاد فرمایا صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کے لیے کفارہ ہوا کرتا ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں اس قصے کے، اس واقعے کے انتخاب کی، جو انشاءاللہ الرحمن سلسلے کے درمیان بھی ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ اس سے ہم فیض پاتے رہیں گے۔ جی راشد بھائی، کس طرح ابتدا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی، اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً اس کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا، اور عقائد اور اعمال کے اتنے مدنی پھول اس سے اخذ کیے جاتے ہیں کہ علماء نے مستقل کتابیں تصنیف کی، اور مفسرین نے کئی مدنی پھول اخذ کیے۔ انشاءاللہ چند کو ہم ذکر کریں گے۔ عقائد کی بھی اصلاح ہوگی، اور انشاءاللہ اعمال کی بھی اصلاح کے ہمیں مدنی پھول ملیں گے۔ ایک اجمالاً آپ بیان فرما دیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ ساتھ لیتے رہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے کہ جب کفر اور بدعقیدگی زور پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کے لیے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، اور ایسے ایسے کرشموں کا ظہور فرماتا ہے کہ باطل کی جو بدلیاں ہوتی ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس واقعے کو، اس قصے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے یعنی اصحاب کہف ہماری ایک عجیب نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اپنی عجیب نشانی قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی عظمت والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ اس واقعے کی ابتدا فرمائیں آپ صاحب۔ جی، یہ کچھ حضرات تھے جن کی تعداد کے اندر اختلاف ہوا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، تو جن کی تعداد بعض نے 8، بعض نے 7، قرآن مجید میں مختلف جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اکثر اور جمہور کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ 8 افراد تھے، اور ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ کتا تھا، جو یعنی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا فضل اور کرم اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور ان کا ساتھ جو ہے، اس نے ایک جانور کو کس مقام اور مرتبے پر فائز کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیٹھنے کا انداز اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ کوئی شخص کسی جانور کو پال لے، اس سے کیسی ہی محبت کرے، کیسا ہی اس کے ساتھ انسیت ہو، کتنا ہی پیار کرنے والا ہو، وہ اس کی جو ہے وفاداری کے وہ واقعات بیان کرے گا، لیکن کبھی اس کے بیٹھنے کے، اس کے دیگر جو اس طرح کے معاملات ہیں کوئی بھی شخص بیان نہیں کرتا۔ لیکن یہ عام نہیں تھا جانور، بلکہ اسے نسبت تھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹھنے کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کا جو کتا ہے وہ اس انداز میں بیٹھتا ہے کہ اپنی کلائیاں اس نے بچھائی ہوئی ہیں۔ تو بیٹھنے کے انداز، یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے، اسے نسبت حاصل ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ دیگر مخلوق سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر انسان اشرف المخلوقات، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں، انبیاء، صالحین، متقی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صدیقین، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے، ان
کے ساتھ وفاداری کرے، ان کے طریقے پر چلے، ان کی جو عبادات ہیں ان کو اپنانے کے لیے سعی اور کوشش جد و جہد کرے، تو ایسا بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے نا، سب بڑی واضح ہے، راشد بھائی سے بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ، بالکل۔ اور ایک شعر بھی ہے نا، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ اللہ ہمارے حال بھی اچھے کرے، نسبتیں تو ہماری بڑی اچھی ہیں الحمدللہ۔ نسبت سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، جوتا ہم بھی پہنتے ہیں، اور ایک مبارک جوتا وہ بھی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم سے مس ہوا، حضور کے نالے مبارک ہیں جی۔ ہمارا جوتا ڈی ویلیو ہے، کیا ویلیو ہے اس کی؟ کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں ان کے بارے میں حسن اللہ خان فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نسبت بدلی، مقام بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے کو، مبارک نالین شریف کو اگر کوئی نوائل کہے، اس کی تصغیر کرے، اسلام کی حد ہی پھلانگ جائے گا، اسلام کی حد سے چلا جائے گا۔ کیوں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت والی چیز ہے، تو اس کی بے ادبی نسبت ہوئی تو اب اس کی بے ادبی یہ بھی ہلاکت خیز ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں، ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے دھلتے ہیں، ٹھیک ہے، جب گھر والے واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں تو کیسا مطلب عجیب سا معاملہ جو ہے ہوتا ہے، جب پانی واشنگ مشین کا جو ہے وہ آخر میں جب گراتے ہیں تو ہمارا وہ کیا اس کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، گندا پانی میل کچیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر لباس ہو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا دھون بیمار کو پلایا جائے، بیمار شفا پا جاتا ہے۔ نسبت بدلی، مقام بدل گیا۔ کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ نسبت ایسی حقیقت ہے، ایسی عظیم حقیقت ہے کہ جو ذرہ بے مقدار کو درے بے بہا بناتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ۔ اور آپ نے بھی مثالیں دی نسبت سے حکام تبدیل ہونے کی، ایک دو میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ آپ علم نحو میں دیکھیں تو مرکب اضافی ہے، ایک اس میں نکرہ ہوتا ہے، ایک اس میں معرفہ ہوتا ہے، لیکن نسبت کی یہ برکت ہوتی ہے اور یہ فیض ہوتا ہے کہ نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کی نکارت ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اور پتھر کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، سارے پتھر برابر ہیں، لیکن جب اللہ کے نیک بندے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں سے اس پتھر کو نسبت ہو جاتی ہے تو وہ آیات بینات بن جاتی ہے اور مقام ابراہیم بن جاتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ کا حکم بھی آ جاتا ہے، کیسی شان ہے، اس کی زیارت کریں تو دل جو ہے وہ نور ایمان سے جگمگاتا ہے۔ ایسی حقیقت ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ہی جگہ بنی ہوئی اینٹیں، مثال کے طور پر اینٹ کی مثال لے لیجئے، ایک ہی بھٹے میں پکائی گئی اینٹیں اگر ایک مسجد میں لگ جائے افضل و اعلیٰ، وہاں اس کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر، اب اس کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی عام جگہ پر نہیں پھینکا جائے گا، لیکن اگر یہی اینٹ واش روم میں لگا دی جائے کوئی وقت نہیں اس کی۔ نسبت بدلنے سے ایک چیز قابل تعظیم بن گئی اور دوسری لائق تحقیر بن گئی۔ اسی طرح دیگر جو اشیاء ہیں ان کا اگر ہم موازنہ کریں، دیکھیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ واقعی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جگہ سے بنائی گئی، ایک ہی طرح کی قیمت ہے اس کی، لیکن جب اس کو نسبت ہو گئی کسی عظمت والی شے کے ساتھ تو اب وہ قابل تعظیم ہو گئی، اور جب کسی قابل تحقیر جگہ کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی تو وہ حقارت والی ہو گئی، اس کی کوئی تعظیم بھی نہیں کرتا۔ زمین کو بھی دیکھ لینا جی، آپ زمین کو دیکھیں، زمین تو زمین ہی ہے نا، زمین ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں زمین کے بارے میں کہ اس کتے کی بات کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ زمین اور انسان، یہ تو کتا ہے نا، یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا۔ کیوں؟ اس کتے نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی اور ان کا ہو گیا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زمین اور انسان، زمین کو جب اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے تو یہ مسجد بن کر اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی انسان جب اللہ والا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ جی کچھ کال کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد عبد البارک ہند کے شہر ہبرہ ٹکیا پارا سے، مجھے یہ کلام سنا دے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام شفاقت علی ہے، میں نعت سننا چاہتا ہوں، حبیب خدا کا نظارہ کرو گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعت خان اسلام بھی دونوں مل کر، عدنان بھائی بھی، میلاد بھائی بھی کلام شامل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا دل اور میری
مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا بھر دے میرے آقا بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے بے خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ کے نیک بندوں سے محبت اور ان سے الفت، ان کے طریقے پر عمل کرنا، یہ دعوت اسلامی ہمیں سکھا رہی ہے۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کے اولیاء کی محبت اور ان کے طریقے پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرار ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شرم و بد ہے تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی
مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.